بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلعب والضبع، لومڑی اور بجو کی کہانی۔ یہاں سے اس کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ کچھ کہانیاں، کچھ حکایات ہیں، تقریباً 7 کہانیاں ہیں جو عربی ادب کے لحاظ سے اس کتاب میں شامل کی گئی ہے، کیونکہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ عربی بول چال آ جائے، تو اس لیے یہ کہانیاں ذکر کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو پرچہ ہوتا ہے اس کتاب کا، تو پہلے مقالات بیان ہوئے، مضامین بیان ہوئے۔ تو پرچے میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ مضامین لکھیں، یعنی قرآن، علامہ اقبال، قائد اعظم 2-3 آپشن دیے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کسی چیز پر مضمون لکھیں، تو پھر جو انسان کو آسان لگے اس پر انسان عربی میں مضمون لکھے۔ تو یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہانیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ الضبع، الصلعب والضبع، البقرۃ، غارقہ، اور اسی طرح الصلعب والدیک۔ یہ 3 کہانیاں ہیں یا 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی کہانی تحریر کریں۔ چونکہ وہ کہانیاں کتاب میں پڑھی ہوتی ہیں، تو اگر اس کا خاکہ ذہن میں ہے، اردو میں یہ کہانی آپ کے ذہن میں موجود ہے، تو بس اس کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے اور آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہانیاں پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، تاکہ ترجمہ جب ذہن میں رہے، خاکہ ذہن میں رہے، کہانی ذہن میں رہے، انسان پھر اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کتاب کے الفاظ ہے وہی استعمال کرے، رٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہانی ذہن میں ہے، اس کو اپنے الفاظ میں آسان تعبیر کے ساتھ تعبیر کرے تو دوسرا سوال بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ کریں گے ان کہانیوں کا۔ تو یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرا سوال اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ 2-3 آپشن کہانیوں کے دیے جاتے ہیں، اس میں آپ نے عربی میں جو ہے وہ کہانی تحریر کرنی ہے اپنے الفاظ میں۔ اگر کتاب کے الفاظ یاد ہے اور بھی اچھی بات ہے، وہ الفاظ یاد نہیں ہے تو عربی میں جو ہے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کہانی کو تحریر کر دیں۔ تو پہلی کہانی ہے الصلعب والضبع، لومڑی اور بجو کی کہانی۔ لومڑی تو معروف جانور ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ بجو اس جانور کو کہتے ہیں جو بلی کے برابر ہوتا ہے، تقریباً بلی کی طرح ہی ہوتا ہے، اور وہ قبروں میں سوراخ کرتا ہے، قبروں سے کفن نکالتا ہے، ویسے مردوں کو کھاتا ہے، تو اس کو بجو کہتے ہیں۔ یہ مردوں کو کھاتا ہے اور قبروں میں سوراخ کرتا ہے، اور نیچے مردوں کا جو گوشت وغیرہ ہے، تازہ مردے جو ہیں ان کا گوشت کھاتا ہے، اس کو بجو کہتے ہیں۔ یہ بلی کے برابر ہوتا ہے تقریباً۔ لومڑی بھی بلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، تو تقریباً ان دونوں جانوروں کا جو جسمانی توازن ہے وہ تقریباً برابر ہوتا ہے۔ تو بجو اور لومڑی اور بجو کی کہانی۔ الصلعب لومڑی کو کہتے ہیں، والضبع بجو کو۔ حکی ان الصلعب اطلع فی بئر وہی عاطش وعلیہا شاء فی طرفیہ دلوان۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ لومڑی کنویں میں دیکھ رہی تھی اور پیاسی تھی۔ اس کنویں کے اوپر ایک رسی تھی جس کے دونوں کناروں میں ڈول تھے، یعنی کنویں کے اوپر ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کے آر پار رسی تھی، اور رسی کے دونوں کناروں پر ڈول باندھے ہوئے تھے۔ تو ایک طرف اگر ڈول بھرا جاتا تو دوسرا ڈول اوپر آ جاتا، وہ خالی ہوتا۔ اس ڈول کو اگر لوگ کھینچتے اوپر لاتے تو جو دوسرا طرف جو ڈول تھا وہ نیچے چلا جاتا، وہ بھر جاتا۔ تو اس طرح 2 ڈول تھے اس کنویں کے کنارے پر، اور رسی تھی کنویں کے اوپر اور دونوں طرف اس میں ڈول باندھے ہوئے تھے۔ وقعد فی الدلو العلیا فانحدر فشرب، وہ لومڑی اوپر والے ڈول میں بیٹھ گئی
نیچے اتری اور پانی پی لیا۔ فجاءت الضبع، اتنے میں بجو آیا، فاطلعت فی البئر، اس نے کنویں میں دیکھا، فابصرت القمر فی الماء منتصفا، اس نے چاند کو پانی میں دو ٹکڑے دیکھا، چونکہ چاند تو پورا تھا لیکن پانی میں وہ آدھا نظر آ رہا تھا، آدھا ایک طرف نظر آ رہا تھا آدھا دوسری طرف۔ یہ پانی میں کمال ہوتا ہے، بعض چیزیں بعض اوقات پوری نظر آتی ہے، لیکن جب پانی ہل رہا ہوتا ہے تو بعض چیزیں آدھی آدھی نظر آتی ہے۔ تو وہ چاند آدھا نظر آ رہا تھا اس کو پانی میں، دو ٹکڑوں میں نظر آ رہا تھا، تو چاند دو ٹکڑوں میں نظر آ رہا تھا اس کو۔ والصلعب قاعد فی قعر البئر، اور کنویں کے تہ میں لومڑی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ چاند بھی دو ٹکڑوں میں نظر آ رہا ہے اور کنویں کے ایک کونے میں کنویں کے تہ میں ایک کونے میں لومڑی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ فقالت له ما تصنع هنا، بجو نے لومڑی سے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ فقال لها انی اکلت نصف هذه الجبن وبقی نصفها لک، لومڑی نے کہا کہ یہ آدھا پنیر میں نے کھا لیا ہے اور باقی آدھا آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ فانزلی فکلیھا، آپ نیچے اترے اور اپنے حصے کو کھائیے، آپ اس کو کھائیے۔ اصل میں چاند پانی میں نظر آ رہا تھا، چاند بھی سفید ہوتا ہے، پنیر بھی سفید ہوتا ہے، پنیر میں پھر کالے دھبے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اور چاند میں بھی کالے دھبے ہوتے ہیں، تو اوپر سے وہ پنیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اب لومڑی نے بجو کو لالچ دی کہ یہ پنیر ہے، آدھا میں کھا چکا ہوں اور آدھا آپ کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کا حصہ ہے، تو آپ نیچے اترے اور اس کو کھائیے، یعنی جو ڈول اوپر ہے اس ڈول میں آپ بیٹھیے، نیچے اترے اور آپ اس کو کھا لیں۔ فقالت وکیف انزل، بجو نے کہا کہ میں نیچے کیسے اتروں؟ قال، لومڑی نے کہا کہ تقعدین فی الدلو، لومڑی نے کہا کہ آپ ڈول میں بیٹھے، یعنی جو ڈول اوپر تھا، ایک ڈول میں لومڑی بیٹھی تھی، نیچے دوسرا ڈول اوپر تھا، فرمایا کہ آپ ڈول میں بیٹھے۔ فقعدت فیہا، بجو اس میں بیٹھ گیا، فانحدرت، نیچے اترا، وارتفع الثعلب فی الدلو الاخری، جب دونوں ڈول برابر میں آئے، یعنی ایک ڈول نیچے جا رہا تھا، لومڑی کا ڈول اوپر آ رہا تھا، جب دونوں برابر میں آمنے سامنے آئے تو فن حضرت، بجو نیچے اترا اور جو دوسرا ڈول تھا لومڑی دوسرے ڈول میں اوپر آئی۔ فلما التقیا فی وسط البئر، جب دونوں ڈول کنویں کے درمیان میں ملے، یعنی دونوں ڈول برابر آئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، قالت لہو ما ھذا، بجو نے لومڑی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قالت تجار تختلف، فرمایا کہ تاجر مختلف ہوتے رہتے ہیں، یعنی جو لوگ تجارت کرتے ہیں تو وہ تجارت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا تاجر آتا ہے تو بعض اوقات تاجر نقصان اٹھا لیتا ہے اور بعض اوقات فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو جب تاجر آتا ہے تو جان مارتا ہے، پیسے لگاتا ہے، پھر کچھ کمائی کرتا ہے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو جب بجو نے کہا کہ یہ کہ آپ اوپر جا رہے ہو اور میں نیچے آ رہا ہوں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لومڑی نے کہا کہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، یعنی پہلے جو ہے میرا لالچ تھا، مجھے پیاس لگی تھی تو میں پانی کے لیے نیچے اتری، میں نے کچھ کھویا اور پھر فائدہ حاصل کیا، ابھی آپ کو پیاس لگی، آپ نے پنیر کھانا ہے، آپ کو بھوک ہے تو آپ کو بھی کچھ کھونا پڑے گا۔ تو یہ یعنی اس کو سمجھایا کہ تاجروں کی لالچ ہوتی ہے اور فائدے کی، کہ فائدہ مل جائے، تو فائدہ اس طرح نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو یہ لومڑی نے بجو کو کہا کہ تاجر لوگ مختلف ہوتے رہتے ہیں، پہلے میں تاجر تھا، میری ضرورت تھی، میں کنویں میں نیچے آیا، اب آپ کی ضرورت ہے، اب آپ آ گئے ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ اس طرح بازار میں ایک تاجر آتا ہے، سامان خریدتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، تو بازار میں تاجر چلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آتا رہتا ہے۔ تو اس طرح بجو نیچے آیا اور لومڑی اوپر چلی گئی۔ مغزاہ، اس حکایت کا اور اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ صاحب الغرض مجنون، ضرورت مند آدمی جو ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو بس اپنی ضرورت چاہیے ہوتی ہے، وہ جس قیمت پر بھی ملے، جس حال میں بھی ملے۔ اب بجو کو بھوک لگی تھی اور اس نے پنیر کھانا تھا ہر حالت میں،
تو اس کی غرض یہ تھی کہ پنیر کھائے، اور جب غرض ہوتی ہے تو غرض انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ جتنے بھی لوگ آج دنیا میں کسی چیز کے پیچھے گم رہے، کوئی ڈگری کے پیچھے پاگل ہے، کوئی نوکری کے پیچھے، کوئی پیسوں کے پیچھے، تو یہ سارے اغراض ہے، اغراض انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو غرض ہوتا ہے، صاحب غرض ہوتا ہے، ضرورت مند آدمی ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے اپنی ضرورت کے پیچھے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو بجو نے کیا، حالانکہ غرض کے پیچھے دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو وہی ملے گا جو رب العالمین نے اس کے حصے میں رکھا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا۔ اس کے لیے اتنی جان نہیں مارنی چاہیے، اتنا پاگل پن نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں محنت کرنی چاہیے، لیکن اپنے جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اتنا بوجھ اپنے اوپر نہیں لادنا چاہیے جتنا انسان برداشت نہ کر سکے۔ والحریص محروم، دوسرا سبق اس کہانی کا یہ ہے کہ جو حریص آدمی ہوتا ہے، لالچی آدمی ہوتا ہے، وہ محروم رہتا ہے ہمیشہ۔ تو یہاں پر بھی بجو نے لالچ کی، محروم ہو گیا، نہ اس کو پنیر ملا، اور بلا وجہ جو ہے وہ کنویں میں نیچے بھی رہا، تکلیف بھی برداشت کی، اور اگر کوئی اس کو نہ نکالے تو مرنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ تو یہ دو سبق اس کہانی سے ہمیں حاصل ہوئے۔ البقرۃ الغارقہ، دوسری کہانی، غرق ہونے والی گائے، غرق تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی گائے۔ تو کہتے ہیں حکیہ ان شخص کان لہ بقرۃ وکان یشوب لبنہا بالماء ویبیعہ، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کی ایک گائے تھی، وہ اس کے دودھ میں پانی ملاتا تھا، اس کے دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ فجاء السیل فی بعض الاودیۃ وہی واقفۃ ترعی فمر علیہا فغرقہا فجلس صاحبہا لیدنبہا، کسی وادی میں سیلاب آ گیا اور وہ وہاں کھڑی چر رہی تھی، وادی میں سیلاب آیا اور وہ گائے وہاں کھڑی چر رہی تھی چراگاہ میں، پس وہ اس کے اوپر سے گزر گیا اور اسے غرق کر دیا، تو اس کا مالک اس پر رونے دھونے بیٹھ گیا۔ فقال له بعض بنیہ یا ابتی، تو اس کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے اس سے کہا کہ ابا جان، لا تندبها فإن المياه التي كنا نخلطها بلبنها اجتمعت فغرقها، فرمایا اے ابو جان، اس پر روئے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس پر نہ روئے، کیونکہ یہ تو وہی پانی تھا جو ہم اس کے دودھ میں ملاتے تھے، پس وہ پانی جمع ہو گیا اور اس نے اس گائے کو غرق کر دیا۔ یعنی یہ وہی پانی تھا جو آپ دودھ میں ملایا کرتے تھے، تو اس بدنیتی کی وجہ سے، اس دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ مال آپ کا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ جب آپ لوگوں کے نقصان سوچتے ہیں تو پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تو مغزاہ ابد الصریح من الرغوۃ، اس کہانی کا جو مقصد ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، آپ جو بھی کریں گے بالآخر آپ کو اس کا پھل ملے گا، اور سب کچھ واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف اور منزل آسان، تو اس پر انسان کو ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے۔ الثعلب والدیک، لومڑی اور مرغے کی کہانی۔ حکی ان الثعلب مر فی الصحر بشجرۃ فرآ فوقها دیکا، بیان کیا جاتا ہے کہ لومڑی صبح کے وقت ایک درخت کے پاس سے گزری، اس نے اس درخت کے اوپر ایک مرغے کو دیکھا، یعنی مرغا درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو درخت پر بیٹھے ایک مرغے کو دیکھا۔ فقال له، لومڑی نے اس مرغے سے کہا، اما تنزل نصلی جماعتا، آپ نیچے کیوں نہیں اترتے کہ
کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں، یعنی آپ نیچے اتر جائیں، ہم باجماعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ میں اکیلا پڑھوں گا تو اس کا وہ ثواب نہیں جو ہم باجماعت مل کر پڑھیں گے۔ اب مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ نیچے اترے اور میں اس کو کھا جاؤں۔ فقال، مرغے نے کہا، ان الامام النائم خلف الشجرۃ فایقظہ، مرغے نے کہا کہ امام درخت کے پیچھے سویا ہوا ہے، آپ اس کو جگائے، یعنی باجماعت نماز تو پڑھیں گے لیکن امام کہاں ہے؟ امام تو درخت کے پیچھے سویا ہے، پہلے آپ اس کو اٹھائے تاکہ وہ اٹھے، پھر میں نیچے اتر جاؤں گا اور دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے۔ فنظر الثعلب فرأى الكلب وولى هاربا، لومڑی نے جب نظر دوڑائی تو اسے کتا نظر آیا، درخت کے پیچھے کتا نظر آیا اور وہ لومڑی دم دبا کر بھاگ گئی، دم دبا کر بھاگنے لگی۔ فناداہ الدیک، جب وہ بھاگ رہی تھی تو مرغے نے پیچھے سے اس کو آواز دی، اما تأتی لنصلی، کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں آتی تاکہ ہم باجماعت نماز پڑھیں۔ اب مرغے نے کہا کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں۔ فقال، تو لومڑی نے کہا، قد انتقض وضوئی اصبر حتی اجدد لی وضوءا وارجع، فرمایا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ صبر کریے یہاں تک کہ میں نیا وضو بنا لوں اور واپس لوٹ آؤں، پھر ہم نماز باجماعت پڑھیں گے، یعنی بھاگنے کا ایک بہانہ بنا کر بھاگ گئی۔ مغزاہ، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کما تدین تدان، جیسے کو تیسا، جیسے انسان وار کرے اس کے اوپر ایسا وار کر دیا جائے سامنے سے، تو اس کو کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ تو اس طرح جیسے کرنی ویسے برنی، یہ اس کا مقصد ہے کہ کسی کے لیے برا سوچیں گے تو اپنے ساتھ برا ہو جائے گا، تو کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد اس کہانی کا یہ ہے کہ فم متصبح وید تذبح، کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کہ انسان منہ سے تو بہت اچھی اور چکنی چپڑی باتیں کرے اور نیت جو ہے وہ بری ہو، نقصان پہنچانے کی ہو۔ اس طرح لومڑی نے مرغے کو کہا کہ آپ نیچے آئے، ہم نماز پڑھیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ میں نیچے آئے گا میں اس کو کھا جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، رام رام کر رہا ہے تاکہ لوگ قریب آئے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کا اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ سوچا جائے گا برائی کا تو وہ برائی خود لوٹ کر واپس آئے گی، آپ کسی کے لیے کھڈا کھودیں گے تو خود اس میں گریں گے۔ النموس والدجاج، مرغیوں اور نیولوں کی کہانی، نیولوں اور مرغیوں کی کہانی، یا نیولوں اور مرغوں کی کہانی۔ فرماتے ہیں کہ بلغ النموس ان الدجاج قد مرضوا، نیولوں کو یہ خبر پہنچی کہ مرغیاں بیمار ہو گئی ہیں۔ فلبسوا جلود طواویس، تو انہوں نے موروں کی جلد پہنی، نیولوں نے مور کی جلد پہنی، وَأَتَوْا لِيَزُورَهُمْ، اور مرغیوں کے پاس آئے، مرغیوں کو دیکھنے کے لیے آئے، یعنی نیولوں نے مور کی جلد پہنی، چمڑا پہنا، اور مرغیوں کی عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے، ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ فَقَالُوا لَهُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدُّجَّاجُ، نیولوں نے مرغیوں سے کہا کہ اے مرغیوں تم پر سلام ہو، مرغیوں کو کہا السلام علیکم، کیف انتم، آپ کیسے ہو، وکیف احوالکم، آپ کے کیا حال احوال ہے۔ فقالوا، مرغیوں نے کہا انا بخیر یوم لا نرى وجوہکم، مرغیوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم بخیریت ہیں، مرغیوں نے کہا ہم اس دن خیریت سے ہوتے ہیں جس دن تمہارے چہرے ہم نہ دیکھیں، یعنی جس دن تمہارے چہرے نہ دیکھے اس دن ہم خیریت سے ہوتے ہیں، اور جس دن آپ کا چہرہ دیکھ لیں تو پھر ہماری حالت بری ہوتی ہے۔
مغزاہ، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ان کثیرا یظہرون المحبت ویبطنون البغضاء وایضا مغزاہ فم تسبیح وید تذبح۔ اس کہانی کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوتا ہے، جس طرح نیولوں نے بن کر تو مور آئے، تو مور بننے کا ان کا مقصد یہ تھا محبت کا اظہار ہے کہ مور اور مرغی ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو محبت کا اظہار ہے کہ سامنے تو مور نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ مور نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ محبت کا تو اظہار کرتے ہیں، بڑی محبت دکھاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کہانی کا بھی یہ مطلب ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، منہ پر کچھ اور ہے اور پیچھے سے نیت بری ہے، نقصان پہنچانے کی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان خود بے عزت ہو جاتا ہے اور خود نقصان اٹھا لیتا ہے۔ قطان وقرد، دو بلیاں وقرد، دو بلیاں اور ایک بندر کی کہانی۔ قطان اختفتا جبنتن، دو بلیوں نے ایک پنیر کا ٹکڑا چھینا، یعنی کہیں سے ایک پنیر کا ٹکڑا لے کر آئے دونوں۔ وَذَهَبَتَا بِهَا إِلَى الْقِرَدِ، اور وہ دونوں پنیر کا ٹکڑا وہ بندر کے پاس لے گئی دونوں بلیاں، لِكَيْ يُقْسِمُهَا بَيْنَهُمَا، تاکہ بندر اس پنیر کے ٹکڑے کو ان دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دے۔ فَقَسَمَهَا إِلَى قِسْمَيْنِ، تو بندر نے اس پنیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الثَّانِي، ایک ٹکڑا دوسرے سے بڑا تھا۔ وَوَضَعَهُمَا فِي مِيزَانِهِ، اور ان دونوں ٹکڑوں کو اس نے ترازو میں رکھا۔ فرجع الاکبر، تو بڑا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے جھک گیا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ تھا تو وہ پردہ نیچے جھک گیا۔ فاخذ منہ شیئا باسنانہ، تو اس نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ چھوٹا بڑے کے برابر ہو جائے، اپنے دانتوں سے جو ہے فاخذ منہ شیئا باسنانہ وهو يظهر انه يريد مساواته بالاصغر، تو یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اسے چھوٹے کے برابر کرنا چاہتا ہے، اپنے دانتوں سے کچھ حصہ اس بڑے پنیر کے ٹکڑے سے کاٹ لیا، یعنی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا اور کھا لیا تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ولكن اذا كان ما اخذه منه هو اکثر من العظم ورجع الاصغر، لیکن چونکہ جو اس نے اس میں سے کھا لیا اپنے دانتوں کے ذریعے وہ ضرورت سے زیادہ تھا، یعنی زیادہ کھا لیا، جب زیادہ کھا لیا تو اس لیے چھوٹا ٹکڑا نیچے جھک گیا، جو پہلے چھوٹا تھا اب وہ نیچے جھک گیا، کیونکہ اب وہ بڑا ہو گیا، کیونکہ دوسرے سے بندر نے بہت زیادہ کھا لیا تو وہ نیچے جھک گیا۔ ففعل بهذا ما فعله بذلك، پھر اس نے چھوٹے ٹکڑے کے ساتھ وہی کیا جو ابھی نیچے جھک گیا، تو جو ابھی بڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی کیا کہ دانتوں سے کھا لیا، اس سے کافی زیادہ کھایا۔ ثم فعل بذلك ما فعله بهذا، پھر اس نے اس ٹکڑے کے ساتھ ایسا کیا جو پہلے والے کے ساتھ کیا تھا، یعنی پہلے بڑے والے ٹکڑے سے زیادہ کھایا تو وہ کم ہو گیا، جو اوپر چھوٹا ٹکڑا تھا وہ زیادہ ہو گیا، وہ نیچے جھک گیا۔ اب اس نے اس چھوٹے ٹکڑے سے کھایا، تو جب اس سے کھایا تو اب یہ چھوٹا ہو گیا، وہ دوسرا اس سے بڑا ہو گیا، وہ نیچے جھک گیا، پھر اس نے اس سے کھایا، تو اس طرح کھاتا رہا اور پنیر کم ہوتا رہا اور ایک دوسرا پردہ نیچے ہوتا رہا۔ تو ففعل بذلك ما فعلوا بهذا، اس نے اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جو پہلے والے ٹکڑے کے ساتھ کیا تھا۔ وهكذا يفعل، یہ اسی طرح کرتا رہا، حتى كاد يذهب بالجبن، یہاں تک کہ وہ پنیر ختم ہو گیا۔ فقالت له القطان نحن رضينا بهذه القسمت فاعطنا الجبن، جب وہ پنیر ختم ہو گیا حتی کاد یذهب بالجبن، قریب تھا کہ وہ پنیر ختم ہو جائے، تو جب پنیر ختم ہونے کے قریب آیا تو فقالت له القطان، بلیوں نے اس بندر سے کہا، نحن رضینا بهذه القسمہ، ہم اس تقسیم پر راضی ہے،
یعنی آپ نے جو تقسیم کر دی ہے، چاہے ایک زیادہ ہے ایک چھوٹا ہے، کیونکہ یہ بار بار ایسا کر رہا تھا، کبھی ایک سے کھاتا دوسرا جھک جاتا، دوسرے سے کھاتا پہلے والا جھک جاتا، تو یہ بلیوں کو پتہ لگ گیا اس طرح یہ سارا کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ جتنا رہ گیا ہے بے شک ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک ٹکڑا بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ہم اس پر راضی ہے، آپ جس کو چاہے مرضی بڑا دے دے، جس کو چاہے چھوٹا دے دے، ہم اس پر راضی ہیں۔ فَآتِنَا الْجَبْنَ، آپ ہمیں پنیر دے دو۔ فقال، تو بندر نے کہا، اذا کنتما انتما رضیتما فإن العدل لا يرضی وما زال يقسم القسم راجع منها كذلك حتى أتى عليهما جميعا۔ تو بندر کہنے لگا کہ اگر تم دونوں راضی ہو تو انصاف تو راضی نہیں ہے، انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ نہیں برابر ہونا چاہیے، تم دونوں راضی ہو لیکن فإن العدل لا يرضی لا يرضى، عدل اور انصاف راضی نہیں ہے۔ وما زال يقسم القسم راجح منها، وہ اسی طرح جھک جانے والے ٹکڑے کو کاٹتا رہا اور کھاتا رہا۔ حتی اتا علیہما جمیعا، جہاں تک کہ دونوں سب کے سب ختم کر دیے، یعنی دونوں ٹکڑے کھا لیے۔ فراجعت القطان بحزن وخیبۃ وہما تقولان وما من ید الا ید اللہ، بس وہ دونوں بلیاں افسوس اور مایوسی کے ساتھ واپس آ گئی اور کہہ رہی تھی، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہو۔ فوقها ولا ظالم الا سبیلی بالظالم، اور کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ نہ ہو، اور کوئی ظالم ایسا نہیں جو زیادہ بڑے ظالم سے نقصان نہ اٹھاتا ہو۔ یعنی ہر ظالم کے اوپر ایک ظالم ہے، ہر ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ ہے، انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے اس کے اوپر ایک طاقت موجود ہے جو جس کے سامنے بعض اوقات انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ مغزاہ من استرعى الذئب ظلم، اس کہانی کا مقصد یہ ہے من استرعى الذئب ظلم، جس نے بھیڑیے کو نگران بنا لیا، چرواہا بنا لیا، ظلم، اس نے ظلم کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بھیڑیے کو بکریوں کا رکھوالا اور چرواہا بنا لے تو لازمی بات ہے وہ بکریوں کے ساتھ ظلم ہی کرے گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بکریوں کو کھا جائے گا۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بلی کو گوشت کا رکھوالا بنا دیا یا دودھ کی نگرانی جو ہے بلی کے حوالے کر دی، بلی کو دودھ کے رکھوالی کے لیے مقرر کیا، تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے۔ تو اگر لالچی آدمی کو یا ایسے شخص کو رکھوالا بنا دیا جائے جس سے صبر نہ ہوتا اس چیز سے، تو لازمی بات ہے اس سے نقصان ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی دو بلیوں نے بندر کو پنیر کا رکھوالا بنا لیا کہ وہ ان کے لیے تقسیم کرے۔ اب بندر جب اس نے پنیر دیکھا تو پھر اس نے کہاں رکنا تھا، اس نے سارا خود ہی کھا لیا۔ اسی طرح بلی کو دودھ کا رکھوالا بنا دیا جائے تو بلے نے وہ دودھ خود ہی پینا ہے، اس نے کون سی اس کی رکھوالی کرنی ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس کا کہ انسان کو دیکھ کر اس کو ذمہ داری دی جائے، ایسے شخص کو ذمہ داری نہ دی جائے جس کے بارے میں انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ الٹا نقصان پہنچائے گا اور فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر دیکھ کر جو ہے ہر شخص کو ذمہ داری سونپنی چاہیے۔